اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانتم عاکفون فی المساجد وقال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے۔ درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم لکھ کر حق ادا نہیں کر سکتے۔ 7 سمندر اور آ جائے اور پھر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ناموں کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، لاکھوں سے بڑھ کر، کروڑوں سے بڑھ کر، اربوں سے بڑھ کر، کھربوں سے بڑھ کر لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ حضرات ذی وقار، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے 20 روزے گزر چکے ہیں اور ہمیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ہمیں اس عشرے کے اندر شامل کر دے اور اس عشرے سے مستفید ہونے کا صحیح فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جب بھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
سیدہ عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کو کس لیتے اور پھر دن رات ان آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. اور یہ آخری جو 10 روز ہیں یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ باعث برکت ہے. اور اس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کر کے مسجد کے اندر تو یہ 10 دن گزارتے 10 دن پورے اللہ کی عبادت کرتے کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ 5 راتیں ہمیں دیتا ہے کہ جن میں سے ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جس کو مل جاتی ہے اس کی تقدیر اللہ رب العزت بدل دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ یہ وہ رات تنزل الملائکۃ والروح اس سے پہلے خیر الف شہر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے. اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح کہ اس رات اللہ رب العزت اتنے فرشتوں کو دنیا کے اندر نازل کرتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور وہ کن لوگوں کے پاس آتے ہیں جو اس رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں, سوئے ہوئے ہیں یا بازاروں کے اندر پھر رہے ہیں, کیا ان کو یہ رات مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں ساری رات جاگتے تھے, ساری رات جاگتے تھے. یہ وہ رات اور ہمیں اپنی نیند کا فکر ہوتا ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جو پاک رات ہے اس کے اندر اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. اور آج دیکھ لیں ہمارا حال اور اس وقت کیا حال تھا. اور اسپیشل اس رات کو گزارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف کرتے تھے. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا. یہ دیکھیں اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آج دیکھ لیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم یہ ٹائم نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, مجبوری ہوتی ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مصروف ہیں, بیزی ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 دن اللہ کے راستے میں ٹک نہیں سکتے. ظاہری بات ہے ٹک کے عبادت کرنی, حالانکہ اعتکاف کے فائدوں کا اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, اعتکاف کیا کرتے ہیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دیتا ہے. اور دیکھیں 10 دن آپ اللہ کے گھر میں اگر گزار دیں گے نا تو کیا ہوگا کہ آپ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اور پھر دیکھیں اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اندر کیا اجر ہے کہ ہم اتنے موقع ہوں گے دعا کے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے, وہ سارے موقع ہم حاصل کر سکتے ہیں. جس طرح ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا, اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. اور اگر آپ دیکھیں کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو ظاہری بات ہے جب اذان ہونی ہے تو اس نے نماز کی تیاری کرنی, اس نے لیٹے تو نہیں رہنا, یا اس نے باہر تو نہیں چلے جانا کسی کام میں, کیا کرے گا
آ کے اذان سن کے سنتے پڑے گا، پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی۔ تو یہ وقت ہے، یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، پریشانیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے پیسے تلاش کریں۔ 11 مہینے ہم ان 10 دنوں میں سمجھتے ہیں کہ جو ہم پیسہ کر لیں گے یہی 10 دن ہے، اور 11 مہینے اللہ کا ہی کھانا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرنی، رزق کیوں نہیں مانگنا؟ دنیا آخرت ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے، اور اس کے اتنے زیادہ فوائد کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا موقع ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، اور راتوں کو اٹھ کے تراویح، قیام اللیل اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس کا اہتمام سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بالکل بھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ مساجد پاس کوئی بھی نمازی اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے تھا۔ ہاں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے ان مسجدوں میں جہاں کوئی بہت اسٹرانگ فیمس مولوی صاحب بیٹھیں اور ان کے ساتھ سارے لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں کوئی VIP کھانا ملتا ہے نا تو کہتے ہیں یار 10 دن چنگی روٹی دکھا لی۔ یعنی کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے گھر میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف ہی کر لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں کبھی اعتکاف کو چھوڑا نہیں، اور ایک دفعہ چھوڑ لیا اور وہ اعتکاف کی بھی قضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ دیکھیں، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ کتنا اہم ہو سکتا ہے، اور یہ کتنے اہم ہو سکتے ہیں 10 دن۔ اور آپ دیکھیں تنہائیوں میں جب موقع ملتے ہیں نا تو تب بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے نبوت نازل کرنی تھی تو اس وقت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ غار میں جاتے تھے نا، غار میں جاتے تھے اور تنہائی میں اللہ کی کتنے دن وہاں رہتے اور کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم تنہائیوں کے اندر اللہ کا ذکر کریں گے نا، اللہ کی عبادت کریں گے، تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہمیں گھر میں ملنا مشکل ہے، یہ وہ چیزیں کہیں اور ملنا، اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ شفا کا مرکز ہے کہ اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم اعتکاف کا اہتمام کر سکیں۔ تو حضرات ذی وقار، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دیا نا، اس قسم کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، تو آپ اعتکاف کو مت چھوڑیے گا، یہ موقع نہیں ملنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں طاق رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس میں تقدیریں بدلتی ہیں، کچھ لوگوں کی غلط فہمی یا انہوں نے کوئی اور تشریح نکال لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شعبان کے اندر 15 شعبان کے اندر جسے شب برات کہا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رات ہے جس میں اللہ تقدیر بدلتا ہے، لیکن حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ فرقان کے اندر کہتا ہے کہ وہ رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ مبارکہ، مبارک والی رات ہے۔ اور وہ مبارک والی رات کون سی ہے؟ کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کس میں کی؟ 30ویں سپارے میں سورۃ قدر کے اندر، کہ اللہ کہتا ہے میں نے جو قرآن نازل کیا وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی رمضان میں نازل کیا۔ تو یہ رات کون سی ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے نصیب کو بدل دیتا ہے، وہ ہے لیلۃ القدر، یعنی جس میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اگلا اللہ تعالیٰ جو تقدیر لکھتا ہے وہ یہ رات کو لکھتا ہے۔ اور حضرات ذی وقار، ایک اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدلتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے ساتھ آخری عشرہ رمضان جتنی سپیڈ کے ساتھ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس میں ایک اور چیز کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرنی، دعا اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، دنیا اور آخرت۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دعا جسے کہتے تھے نا، اور سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے، اور یہ وہ دعا ہے جو طواف کعبہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، حج کے دوران، عمرے کے دوران، طواف کے دوران۔ وہ کون سی دعا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف آخرت کا سوال کریں، دنیا کا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی دینے والا ہے، آخرت بھی دینے والا ہے۔ اور کوئی یہ بھی غلط فہمی میں ہے جو صرف دنیا ہی مانگے جا رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دونوں چیزیں مانگنی چاہیے، دنیا بھی آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دنیا کے اندر بھی سارے مسائل کی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور آخرت میں بھی۔ تو حضرات ذی وقار، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ دیا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس چند دن بچے ہیں، ان دنوں کے اندر آپ یہ چند چیزیں ہیں یا چند اعمال ہیں، یہ لازمی کہیے گا، وگرنہ یہ سب سے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نا، اس میں سب سے زیادہ یہ کام کیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے رمضان المبارک کا مہینہ ضائع کر دیا نا، اس نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی۔ اور جس طرح حدیث مبارک ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات کو ضائع کیا ہے، فرمایا وہ ساری دنیا کی وہ بلائی، دنیا اور رات کی خیر اور بلائی سے محروم ہو گیا، کہ جس نے لیلۃ القدر سے محرومیت اختیار کی۔ مثال کے طور پہ دیکھ لیں، 5 تاک راتوں میں آج ہی لیلۃ القدر کی رات ہو اور ہم آرام سے سکون ہوئے ہوں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ وہ چکر لگا رہے ہوں، تو ہم کہنا ساڈی نیند بہت ضروری ہے۔ پورا سال اسے سونا ہی ہے، دن بھی رات بھی، اور کی کام نہیں دسو، ہم نے نیند اپنی پوری کرنی ہے۔ اگر نیند نہ ہمیں آئے گی ہم کیا کریں گے؟ ہم نیند کی گولی کھا لیں گے، لیکن ہم اپنی نیند پوری کریں گے۔ کیا ہم ایک رات جو ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں اللہ کے لیے عبادت میں گزار نہیں سکتے؟ 5 دنوں میں سے ایک رات ہو سکتی ہے، اور ایک رات ہونی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کا نام لینا چاہتے ہیں، اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، یہ جو چند دن ہیں نا، ان دنوں کے اندر سب سے پہلا آپ نے کیا عمل کرنا ہے؟ روزے تو آلریڈی آپ رکھتے ہیں اور تراویح تو پڑھتے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ اگر دعا کرتا ہے نا، دعا کر رہا ہے، وہ دعا کی بجائے اپنا وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی پریشانی مصیبت اللہ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ وہی ٹائم جو آپ کے پاس آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی برکت سے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں خود بخود قبول کر لے گا۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی عظمت ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے کہ قیامت والے دن 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی سفارش کریں گی، ایک روزہ کرے گا اور دوسرا قرآن مجید، کہ یا روزہ کہے گا اللہ اسے میں نے کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے روکا، اور جو قرآن مجید کہے گا کہ اللہ اس نے میری تلاوت کی ہے۔ یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو گواہی دیں گے، ان کی گواہی ہمارے کام آئے گی جب ہمیں ضرورت ہوگی، ہمیں وٹنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی ہمارا ساتھ ہی نہ دے، کوئی ہمارے ساتھ ہمارا کیس کھل گیا جج کے سامنے، کوئی ہمارے پاس نہ، پھر ہمیں کس کی ضرورت ہوگی؟ ہمیں وٹنس کی ضرورت۔ پھر ہمیں پتہ نہیں، اگر ہم نے دنیا کے اندر یہ کام کر لیے، تلاوت قرآن کر لی، روزے رکھ لی، یہ خود بخود ہمارے گواہ ہمارے سامنے آ جائیں اس وقت جب رب کبریا کی عدالت لگی ہو۔ تو حضرات ذی وقار، سب سے یہ 10 دن جو ہے نا، فضول ٹائم اپنا چھوڑ دیں، صرف قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کو ٹائم ملتا فارغ بیٹھتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ گھر بیٹھے ہیں قرآن مجید کی، باہر ہیں، کاروبار، دکان، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور کم از کم 1 مرتبہ
قرآن مجید کو آپ کو اوپر سے دیکھ کے پڑھ لینا چاہیے رمضان۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں کہ رات کو تقریباً ایک رات جو لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں فرمایا ہے، یا رمضان کی آخری 10 راتوں میں پوری رات میں قرآن مجید پڑھ لیتے، یا اتنا لمبا قیام کر لیتے۔ اور یہ رمضان کے قیام کی بات ہے۔ اور عام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے تھے، نوافل رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، میں ساتھ کھڑا ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورۃ بقرہ مکمل کی، جو 2.5 پاروں کے قریب ہے، وہ مکمل کی۔ پھر ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں صورت آتی ہے آل عمران، اور اس کے بعد کون سی صورت آتی ہے؟ سورۃ نساء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نساء شروع کر دی، وہ بھی تقریباً پارے کی ہوگی، پارے کی ہے نا، وہ شروع کی، وہ مکمل کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیگ میں درمیان میں آئے، آل عمران کو تلاوت کر دیا، وہ بھی تقریباً پارے سے اوپر ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 سے 5 سپارے بنتے ہیں، بلکہ 5 سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں ان 5 سپاروں کی عام تلاوت کی کھڑے ہو کے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں رب کبریا کے آگے قیام کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا، جسے سویلنگ کہتے ہیں، سوج جاتے تھے اللہ کے آگے کھڑے ہو کے۔ تو ہم تو 10 منٹ کی نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتے۔ نماز کے بعد ہم قاری صاحب کو کہیں گے، قاری صاحب خیر آج تسی چھڑ دے نہیں پہ، آج تانوں بہت آیا تھا۔ تو حضرات جی وقت لمبی جہاں تراویح ہیں وہاں لوگ کھڑے نہیں ہوتے، ہم پسند وہاں کرتے ہیں جہاں چلتا ہوگا یا لمنا تعالیٰ منا، یا لمنا تعالیٰ، سپیڈ لگی ہوگی، اور وہاں کروں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ ماشاء ہم سمیت کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، ایک رکعت ہوئی، دوسری رکعت کے جب رکوع میں جانے لگتے ہیں نا، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں امام صاحب کی سپیڈ کم ہوگی، ہم جلدی سے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم کھڑے نہیں ہوں گے، کیوں؟ ہمارے اتنے پیر نہیں ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے کھڑے ہوں، آگے کھڑے ہوں۔ حالانکہ ہمیں رب کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں نا، اسے چاہیے جتنی کثرت کے ساتھ گناہ کرتے اس سے ڈبل کثرت کے ساتھ نیک کام کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا سکے۔ اور ہمارے آقا کے اعمال دیکھ لیں کہ جن کی غلطی بھی نہیں، خطا بھی نہیں، رب نے کہا معصوم عن الخطا، اور وہ اتنے لمبے قیام کر رہے ہیں۔ تو حضرات جی کا کم سے کم ہمیں شرم آنی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، یا تو پھر اسلام چھوڑ دیں، پھر ہم کس نام کے مسلمان ہیں؟ ایسے مسلمان کی اللہ اور اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں ہے جس طرح کے ہم بنے ہوئے ہیں۔ یا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام چھوڑ دیں، مرتد ہونا چاہیے۔ تو اگر مسلمان ہے کم سے کم کچھ عبادت تو کر سکیں، اپنے رب کو یاد کر سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکیں، تاکہ پتہ چلے، پہچان تو ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ ہم پتہ نہیں کس طرح کے مسلمان بنے ہوں، نہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور نفل عبادت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اسے سنت اور نفل کہہ کے حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جس کو سب سے زیادہ ہمیں سنت کو اپنانا چاہیے، سنت کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے کہ 2 صحابی جا رہے ہیں سفر کے اندر، اور رستے میں پانی نہیں ملا، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے تیمم کر کے مٹی کے ساتھ نماز کو ادا کیا، تھوڑا سا آگے گیا تو آگے پانی مل گیا، اور صحابی جو تھا نا، ایک صحابی، اس نے کہا کہ پانی مل گیا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ ہمیں بھی واقعی سکون نہیں ملتا، جب ہمیں حدیث مل جائے تو ہمیں اس کو اپنا لینا چاہیے، لیکن ہم پھر کہتے ہیں نہیں، پتہ نہیں ہوندا کہ نہیں۔ ہمارا اتنا کمزور ایمان اور یقین ہے۔ اس صحابی کے دل کے اندر آیا، اس نے کہا کہ اب پانی مل گیا تو میں تو اپنی نماز پڑھنے لگا۔ پھر دوبارہ اس نے پڑھی، دوسرا صحابی تھا نا جس نے تیمم کیا تھا، وہ کہتا میں نے نہیں پڑھنی، میں نے آلریڈی پڑھ لی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جب پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، تو میں تو تیمم کے ساتھ کروں گا۔ تو نماز ادا کی، ایک نے نماز 2 ادا کر دی، ایک نے 1 ہی ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 2 نمازیں ادا کی نا مٹی کے ساتھ اور پانی کے ساتھ، فرمایا اس کے لیے ڈبل اجر ہے. اور جو دوسرا تھا نا کہ جس نے صرف مٹی کے ساتھ تیمم کیا تھا، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو ڈبل اجر رہ گیا، میں تو ایک اجر سے محروم رہ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا؟ فرمایا تو اس سے کہیں آگے نکل چکا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات اور سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ صبح کے وقت نکل جاؤ، کسی گروہ کو جنگ کے لیے یا کسی مشن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کرنا تھا. تو دیکھا ان میں سے ایک صحابی جمعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. تو آقا علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو فرمایا تم بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے، تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا آقا میں آپ کی ایک دفعہ پھر زیارت کرنا چاہتا تھا، تو میری سواری ان سب سے تیز ہے، میں تو فٹ نکل جاؤں گا، ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا. فرمایا نیت کیا؟ کہ اپنے آقا کا دیدار کرنا. لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو وہ پہلے تھے نا، جو وہ اجر لے گئے نا، اب تم ان کے اجر کو نہیں پا سکتے. کیا؟ جو آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ وہ بندہ بہت آگے نکل جاتا ہے. اور جو لوگ سنت کو حقیر سمجھتے ہیں، واللہ وہ بندے فضول اور بیکار ہیں، وہ اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہیں. اور یہ جو اعمال ہیں، عبادت، نفل، تراویح، اعتکاف، جو اسے سنت سمجھ کے اگنور کر دیتے نا، واللہ یہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور وہ جو اس کو چھوٹی سنت کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے اور بہت بڑی سنت سمجھتا ہے، وہ کہیں آگے نکل جائیں گے. فرمایا اتنا درجہ ہو جاتا ہے، زمین و آسمان کے درجات اللہ نے جنت کے اندر بنا دیے. والسابقون الاولون، کچھ ایسے لوگ ہوں گے پہلی صفوں میں اندر ہوں گے. اور پہلی صفوں کے اندر ہونے والے کون سے لوگ ہیں؟ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین. کچھ لوگ ہیں نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کا ساتھ ملے گا. اور جو لوگ غفلت کر جاتے ہیں اللہ کی عبادت سے، لیکن مسلمان ہیں، شرک نہیں کرتے، وہ جائیں گے جنت میں، لیکن پیچھے پیچھے ہوں گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ آگے آگے آنا چاہیے. کہ شوق ہوتا نا کہ سب تو پہلے میرا نام ہے، پہلی پوزیشن میری ہے. تو پہلی پوزیشن آن واسطے خوش عمل جڑے دسے نے، اگر ان پہ عمل کر لو گے تو آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. اور دیکھیے اگر ہمیں جنت اللہ ہم سب کو لے کے جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم جنت میں جائیں. اور کیا ہی بات ہو کہ ہم جنت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، تو کیا ٹھنڈے پڑیں گے کہ نہیں؟ سکون ملے گا کہ نہیں؟ اور پھر ساتھ تو ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنتی کو دیدار تو ہونا ہے، لیکن پیچھے پیچھے تو رہا جائے گا نا. لیکن اگر ہم اچھے عمل کر لیں گے، ذرا سنت سے پیار کر لیں گے، سنت کو اپنا لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کر لیں گے، تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ ملے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ آخری عشرہ ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دنیاوی جو آپ کے مسائل ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں. اور جو اعتکاف کی کوشش کرتا ہے اتنی استطاعت تو وہ اعتکاف کرے. بلکہ میں تو کہتا ہوں الحمدللہ آپ ہماری مسجد میں اعتکاف کریں تو قاری صاحب بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے اور میرا بھی انشاءاللہ ارادہ بنا ہے. کیونکہ جب میں نے آج کی خطبات کی تیاری کر رہا تھا، حدیثیں پڑھی ہیں، تو میں حیران ہو گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف چھوڑا ہی نہیں ہے. تو دوستوں سے درخواست ہے کوشش کریں، رونق لگائیں، تو مسجد میں بیٹھیں اعتکاف کے اندر. اور ایک اور بات کہ ہم نے یہاں
قیام اللیل کا سلسلہ شروع کیا ہے انشاءاللہ 5 طاق راتوں میں جو ہمارا قیام کی روٹین ہوگی نا، وہ ہم نے نماز کا ٹائم، عشاء کی نماز کا ٹائم 9 بجے رکھا ہوا ہے۔ اذان تو اپنے ٹائم میں ہوگی لیکن جماعت 9 بجے ہوگی، اور اس کے بعد ہم قیام کروائیں گے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے اندر وہ قیام مکمل ہوگا۔ ساری بات ہے اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی انفرادی بھی عبادت کریں، بیٹھے قرآن مجید پڑھیں، نوافل ادا کریں، دعا کریں، یہ انفرادی باقی رات کو عبادت کریں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم معمول بنائیں گے، اور 27ویں طاق رات کو الحمدللہ پوری رات انشاءاللہ یہاں قیام ہوگا، کیونکہ ہم نے یہاں جو بہت آپ کو پتہ ہے مشہور عالم دین ہے مولانا ناصر مدنی صاحب، وہ انشاءاللہ 11 بجے کے قریب یہاں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، اور اس دن آپ سب کو دعوت ہے، وہ انشاءاللہ سحری آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم نے انتظام کیا ہے 27ویں روزے کی سحری کا بھی، ان کا درس ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سحری کا انتظام کریں گے۔ تو کوشش کریں، جو کوشش نہیں بلکہ جو محلے والے ہیں نا، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ قیام اللیل میں شامل ہوں، جو 9 بجے انشاءاللہ ادا کیا جائے گا۔ 2-3 حافظ ہوں گے وہ انشاءاللہ، جن میں سے ہم بھی شامل ہیں، اور ایک اور حافظ ہیں، وہ انشاءاللہ کروائیں گے۔ تو آپ اس کے اندر ضرور شامل ہوں، بلکہ قیام اللیل کے بعد وہ انشاءاللہ ہم دعا کروائیں گے، اس کے اندر لازمی شامل ہونا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ ہم تو حدیث سنا پیغام ہی دے سکتے ہیں نا، بیان ہی کر سکتے ہیں، دل تو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے۔ تو کوشش کریں، آپ کو دعوت بھی ہے کہ ہماری مسجد میں اعتکاف ہمارے ساتھ کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانی دور کرے، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے، ان کو شفا دے، میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد کرے، اس میں رونقیں لگائے، اور اس کا اجر جو ماموں اللہ تعالیٰ ان کو دے کہ جنہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے گھر کو تعمیر کروایا، اور اللہ تعالیٰ اہل آنے محلہ کو اللہ تعالیٰ جو یہ آباد کرتے ہیں اس گھر کو، جو نمازیں ادا یہاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا گھر بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ